صحیح اسلامی تعلیمات کو ان ذرائع ابلاغ پر ایک منظم پروگرام کے ساتھ اپلوڈ کیا جا سکتا ہے، جس سے یہ دنیا کے بڑے حصوں کو جس کے ذریعے مخاطب کیا جا سکتا ہے۔ ایک داعی اللہ اگر آج یہ کام کر رہا ہے، آج آپ کسی تقریر کو اپلوڈ کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دعوتی مشن آپ کے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ کام کرتا رہے گا۔ محترم علماء کرام، مجلس کے صدر محترم امیر جماعت فضیلت الشیخ مولانا اصغر علی امام مہدی السلفی حفظہ اللہ، اور اس جامعہ حسنہ کے مدیر فضیلت الشیخ مفیض الدین الریاضی حفظہ اللہ، اسٹیج پہ تشریف فرما ہمارے معزز علماء کرام اور سامعین حضرات، آپ نے جیسا کہ سماعت کیا، میرے لیے آج کے اس سیمینار میں جو ٹاپک مقرر کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ کیا وطن عزیز میں دعوت دین کے امکانات معدوم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں؟ موجودہ حالات کے تناظر میں موجودہ جو حکومت ہے یہاں پہ پچھلے کئی سالوں سے، ان حالات کی روشنی میں مجھے گفتگو کرنی ہے۔ میرے لیے جو موضوع ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ پہلے میں آپ حضرات کے سامنے دین اور دعوت دین پہ ایک مختصر گفتگو کروں، پھر موجودہ حالات کے تناظر میں اس ملک کے اندر جو امکانات ہیں دعوت کے اس پہ بات کروں۔ لیکن عام طور پہ اس طرح کی علمی مجالس میں ہمیشہ وقت کی قلت ہوتی ہے، اور ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے ناظم جلسہ نے ایک خاص وقت مقرر کر دیا ہے، اس لیے میں اس عنوان کے جانبی جو ذیلی موضوعات ہیں اس سے قطع نظر میں سیدھے ٹاپک پہ آتا ہوں۔ حضرات، یہ سوال کہ کیا موجودہ حالات کے تناظر میں وطن عزیز کے اندر دعوت دین کے امکانات معدوم ہو گئے ہیں، اس کا سیدھا آخری اور قطعی جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حالات کا اچھا ہونا یا حالات کا خراب ہونا، موافق ہونا یا مخالف ہونا، یہ ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ ہم سب کا اس بات پہ ایمان ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہے۔ کیا ہوا؟ حضرات گرامی، سکون سے رہیں، مائک میں وقتی طور پہ خرابی ہو سکتی ہے، بس آواز آپ تک پہنچنی چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہے۔ ہمارے تمام افعال اور اعمال کا خالق اللہ تعالی ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت سے ہو رہا ہے، اور سب ہم اس بات سے آگاہ ہیں کہ موجودہ حالات ملک میں، موجودہ مشکل حالات اور نازک لمحات اس امت کی تاریخ میں پہلی بار پیش نہیں آئے ہیں۔ دعوت دین کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ سب سے مشکل حالات تاریخ اسلامی کے اندر اس وقت پیش آئے ہاں جی، آواز جا رہی ہے تو اس لیے سنیں جی۔ ہجرت نبوی سے پہلے مکی زندگی میں جو حالات پیش آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس سے زیادہ مشکل حالات دعوت دین کے لیے تاریخ میں کبھی پیش نہیں آئے۔
پھر خلافت بنو عباسیہ کے زوال کے وقت خلیفہ مستعصم باللہ کے دور حکومت میں بغداد کے حالات کتنے نازک تھے، اگر آپ موجودہ ملک کے موجودہ حالات سے اس کا تقابل کریں گے تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ بغداد کے اندر کیا ہوا، کیسے حالات سے مسلمان گزرے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت ذہین شاعر تھے، انہوں نے اس کے لیے ایک شعر کہا، شعر فارسی کا ہے کہ آسماں را حق بود گر خوب بارت بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین، یعنی اس وقت اگر آسمان زمین پہ خون کی بارش کرتا ہے تو اس کو یہ حق ہے کہ مستعصم باللہ امیر المومنین کے حکومت کے زوال پہ ایسا ممکن ہے اور ایسا ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہمارے اس وطن عزیز کے اندر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو حالات پیدا ہوئے تھے، موجودہ حالات اس سے زیادہ خراب ہرگز نہیں ہیں۔ وہ حالات اتنے روح فرسا اور خوفزدہ کرنے والے تھے کہ ہم آج اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صرف 15 دنوں کے اندر 2 لاکھ مسلمان اسی ملک میں شہید کیے گئے، جن میں سے علماء کی تعداد 51,000 تھی۔ داڑھی، لمبا کرتا اور کسی کا مسلمان ہونا یہ اس کے باغی ہونے کی علامت قرار دے دی گئی تھی۔ چاندنی چوک دہلی سے لے کر اس زمانے غیر منقسم ہندوستان کے خیبر پختونخوا تک مورخین نے لکھا ہے کہ کوئی پیڑ، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش ٹنگی ہوئی نہیں ملی۔ یہ تاریخ کی وہ سچائیاں ہیں جو معتبر کتابوں کے اندر درج ہے۔ صرف دہلی میں ہزاروں مدرسے تھے جنہیں زمین دوز کر دیا گیا۔ اسی دہلی میں ہمارے بزرگ عالم دین، ہمارے قائد اور محدث میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کا معروف ادارہ تھا، اسی حادثے میں اسے بھی زمین دوز کیا گیا، جہاں پہ آج پرانی دہلی ریلوے اسٹیشن قائم ہے۔ میرے بھائیوں، ان نازک حالات میں ہمارے اسلاف نے دعوت دین کا فریضہ کبھی فراموش نہیں کیا، بلکہ نئی حکمت عملی اور نئے عزائم کے ساتھ اس دینی فریضے کو انجام ہمیشہ دیا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جس طرح ہر شر میں خیر کا کوئی نہ کوئی پہلو موجود ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس ضابطے کے دائمی اور ابدی اس دائمی اور ابدی قانون کے پیش نظر 1857 کے سنگین حالات نے مسلمانوں کو علم دین کے حصول کی جو راہ دکھلائی، اسی راہ پہ چل کر بر صغیر میں تمام بڑے اور چھوٹے دینی مدارس اور جامعات قائم ہوئے۔ مدرسہ احمدیہ آرا سب سے پہلے قائم ہونے والا ادارہ، دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگہ جو بعد میں وہاں سے منتقل ہوا، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء، مدرسہ اصلاح المسلمین پٹنہ، اور پھر بعد کے زمانے میں جامعہ سلفیہ بنارس۔ انہی سنگین حالات اور نازک اوقات کے نتیجے میں یہ سارے ادارے وجود میں آئے۔ جس نے دعوت دین کی ذمہ داری کو بڑی کامیابی اور بڑی خوبی کے ساتھ ادا کیا، اور آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اسی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کا اہل
انہی اداروں کے ذریعے ہماری اہلیت بنائی گئی ہے۔ حضرات، پتہ یہ چلا کہ وطن عزیز کے اندر موجودہ جو نازک حالات ہیں، دعوت دین کے امکانات اس میں ہرگز معدوم نہیں ہوئے ہیں، بلکہ امکانات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ البتہ ان امکانات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ دعوت دین کے امکانات کہاں پہ ہیں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے سامنے جو دین کی دعوت دین کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں، ہمیں پہلے ان رکاوٹوں کو سمجھنا چاہیے تاکہ آسانی کے ساتھ ہم دین کا کام کر سکیں۔ حضرات، وطن عزیز ہندوستان میں دعوت دین کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی بدعملی، بے عملی اور ان کا اخلاقی زوال، یہ آج ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک مسلمان اپنے قول و فعل میں مکمل تضاد کے ساتھ، چاہے وہ عالم ہو یا داعی ہو یا مبلغ، ایک شخص جب اپنے قول و فعل میں مکمل تضاد کے ساتھ پبلک کے سامنے جاتا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام دین کا سب سے افضل دین اور دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے، تو ایک مدعو سامنے والا آدمی، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا دین بیزار مسلمان ہو، اس کی بے عملی اور اس کے غیر اخلاقی رویے کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد اس کی دین کی دعوت اس کو بالکل کھوکھلی نظر آنے لگتی ہے۔ پھر وہ اس دعوت دین کے بارے میں مشکوک ہو جاتا ہے۔ گویا ہندوستانی مسلمانوں کا طرز عمل اور غیر اخلاقی رویہ یہ دعوت دین کی راہ کی ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ دعوت دین کے سلسلے میں ہندوستان کی بیشتر تنظیموں اور تبلیغی اداروں نے دعوت کی ترتیبات اور دعوت کی ترجیحات کو یا تو سمجھا نہیں، یا اگر سمجھا تو اس کو نظر انداز کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں دعوتی عمل مؤثر اور دیر پا ثابت نہیں ہو پا رہا ہے، اور اس غلط دعوتی طرز کاز سے کمیت میں اضافہ تو ہو رہا ہے لیکن کیفیت میں اس سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کی ترتیب اور اس کی ترجیح کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اور جب ان کو یمن بھیجا تو یہ بتایا کہ پہلے توحید کی دعوت دو، جب عقیدہ توحید راسخ ہو جائے مسلمانوں میں پھر نماز کی دعوت دو، اور پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے میں آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کی دعوت دو۔ یہ واقعہ، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ ہمارے اس ملک میں آپ دیکھیں کہ اس ترتیب کا بالکل لحاظ موجود نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ایک ایسی دعوتی تنظیم آتی ہے جو اپنی دعوت کی ابتدا نماز سے کرتی ہے، توحید کو چھوڑ کر وہ اپنے دعوت کی ابتدا نماز سے کرتی ہے۔ ایک تنظیم آتی ہے، وہ اپنی دعوت کی ابتدا حکومت الہیہ کے قیام سے کرتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نمازی مسلمان شرک و بدعت کی غلاظتوں میں ملوث پایا جاتا ہے، تو دوسرا ایک انقلابی مسلمان اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی، دعوت دین کی ایک بڑی رکاوٹ یہ بھی ہے کہ دین کو مسالک میں بانٹ دیا گیا، اور ان مسالک کو حقیقی اسلام کا نام دے دیا گیا، جس سے اسلام کی اختلافی اور ادھوری تصویر لوگوں کے سامنے آتی ہے۔ ان مسالک کے لوگ اسلام کے نام پر اپنے مخصوص نظریات کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی کسی اسلام کی دعوت دیتا ہے تو کوئی دوسرے اسلام کی دعوت دیتا ہے، کوئی سیاسی اسلام کا داعی نظر آتا ہے تو کوئی خانقاہی اسلام کو صحیح بتاتا ہے۔ اس طرح ایک غیر مسلم یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ آخر اس ملک میں کون سا اسلام صحیح ہے اور کون سا اسلام غلط ہے۔ حضرات، وطن عزیز میں اسلام کی دعوت دینے والے کچھ افراد بھی دعوت دین کی راہ کی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی صحیح معلومات نہیں رکھتے، ان کی تعلیم سنی سنائی باتوں پر
یا چند کتابوں پر یا چند کتابوں کے سطحی مطالعے پہ منحصر ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ عقدی اور دینی بنیادی مسائل میں لوگ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں، اور جو دین لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے ایسے لوگوں کے ذریعے وہ اصل دین سے بالکل مختلف ہے۔ ایسے ہی لوگ بسا اوقات ہماری جگہ سائی کا سبب بن جاتے ہیں، اور برادران وطن میں دین کی شبیہ بھی خراب ہوتی ہے۔ حضرات، اس وطن عزیز میں دعوت دین کی ایک بڑی رکاوٹ بعض کٹر اور تعصب پسند ہندو تنظیمیں ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگرچہ ان کی تعداد تھوڑی ہے، لیکن اسلام سے متعلق شکوک و شبہات، عدم اعتماد اور مسلمانوں کو تشدد پسند ثابت کرنے میں یہ تنظیم بڑا اہم رول ادا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے دعوت دین کی افہام و تفہیم اور اس کی نشر و اشاعت میں بلا شبہ مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہیں۔ ایک اور بڑی رکاوٹ ہندوستان کی موجودہ میڈیا ہے، جو اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے میں پوری طاقت صرف کر رہی ہے۔ اور مزید تکلیف اور پشیمانی کی بات یہ ہے کہ ان میڈیا ہاؤس کے مالکوں نے کچھ ایسے نام نہاد مسلمان مولویوں اور نام نہاد اسلام کے نمائندگوں کو خرید لیا ہے، جو صبح و شام دعوت دین کی راہ میں ان ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر مشکلات کھڑی کر رہے ہیں اور اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں 18 سے زیادہ لکھنے پڑھنے کی زبانیں اور 1000 سے زیادہ مقامی علاقائی مکالماتی زبانیں ہیں جن میں لوگ بات کرتے ہیں، 1000 سے زیادہ۔ ان میں سے زیادہ تر زبانوں میں قرآن و حدیث کے تراجم تاہنوز دستیاب نہیں ہیں، جو کہ دعوت دین کے لیے ایک بہت رکاوٹ ثابت ہو رہی ہے۔ مزید یہ کہ دعوت کے نام پہ جو لٹریچر تیار کیے گئے ہیں یا مسلمانوں کے پاس جو لٹریچر ہیں، ان میں اصالت سے زیادہ بناوٹ اور حقیقت سے زیادہ لفاظی پائی جاتی ہے۔ حضرات، ہندوستان میں مذہبی سیاست نے اپنی جڑیں بہت مضبوط کر لی ہے، اس سے ہم سب واقف ہیں، جس کی وجہ سے ملک کی معتدل فضا اور ہم آہنگی کا جو ماحول ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس مذہبی سیاست کی کامیابی نے مسلمانوں کو ایک طرح سے اس ملک میں سیاسی اچھوت بنا کر رکھ دیا ہے، اور یہ چیز بھی دعوت دین کے عمل کو محدود کرنے کی ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ حضرات، غیر مسلموں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی کشش اس لیے بھی ختم ہو رہی ہے کیونکہ مسلمانوں نے اسلام کے ایک اہم اسلامی اصول یعنی تالیف قلب کو یکسر فراموش کر دیا ہے۔ تالیف قلب ہمیشہ دعوت دین کی اشاعت کا ایک بہت بڑا ذریعہ رہا ہے، اور اس سے اعراض اس راہ کی بڑی رکاوٹ ہے۔ حضرات، ایک آخری رکاوٹ بیان کر کے میں دعوت کے امکانات کو مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعوت دین کی اشاعت اور کامیابی میں ڈائیلاگ، مکالمات کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں ڈائیلاگ کی بڑی اہمیت ہے اور اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا ایک بڑا ذریعہ بھی ہے۔ وطن عزیز میں برادران وطن کے ساتھ اس مؤثر ذریعہ کو اپنانے کی شدید ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، وطن عزیز میں دعوت کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ میں اس مختصر سے وقت میں پوری بات یا تمام امکانات کو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ دو تین امکانات پہ روشنی ڈال کے اپنی بات ختم کروں گا۔ موجودہ دور کا انسان، آپ اس پہ غور کیجئے، موجودہ دور کا انسان بعض وجوہات کی بنیاد پر قدیم دور کے انسان سے یکسر بدل چکا ہے، اور بدلنے کی وجوہات یہ ہے کہ جو جدید ذہن تیار ہوا ہے، لوگوں کا جو جدید ذہن تیار ہوا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ذہن دعوت دین کے عین موافق ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جدید ذہن تحقیق و جستجو پسند کرتا ہے۔ قدیم انسان کے مقابل میں جدید دور کا انسان ہر چیز کو تجسس کی نگاہ سے، تحقیق کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد آج ایک تعلیم یافتہ
اور مہذب انسان پر اسلام کی صداقت اگر دلائل اور براہین سے واضح کر دی جائے تو وہ اپنی تعلیم اور اس جدید ذہن کی بنا پر بلا چون چرا اور بغیر خوف لومت لائم وہ اس دعوت کو قبول کر لیتا ہے۔ حضرات، مذہبی دعوت کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دعوت کے ابتدائی دور میں کسی بھی جدید دعوت کو قبول کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر ملک اور ہر مذہب میں تبدیلی مذہب پر تعذیب یعنی عذاب دینے کے ضابطے پہلے بنائے گئے تھے۔ یہودیوں نے، آپ تاریخ پڑھیں گے، یہودیوں نے اپنے دور اقتدار میں عیسائیوں پر اور عیسائیوں نے اپنے دور اقتدار میں یہودیوں پر بے انتہا مظالم ڈھائے۔ خود ہمارے اس ملک میں ہندو راجاؤں نے بدھ مت میں داخل ہونے والوں پر اور بدھ مت کے ماننے والوں نے موجودہ دور میں میانمار کے اندر بسنے والے مسلمانوں پر جو سختیاں ڈھائی ہیں اور ان کے اوپر جو مظالم کیے گئے ہیں، میرے بھائیوں، یہ سب مذہبی طور پہ تبدیلی دین اس کے اندر ایک بہت بڑا سبب رہا۔ اس قدیم دور میں مذہب اور اس کی اشاعت مکمل طور پہ بادشاہ کے مزاج کی مرضی پہ منحصر ہوتا تھا۔ ایک لمبے تاریخی عمل اور شدید مزاحمتی تحریک کے بعد تعذیب کا یہ دور ختم ہوا۔ آج دنیا میں مذہبی آزادی کا دور شروع ہو گیا ہے۔ اس کے لیے تاریخ میں بڑی محنتیں کی گئی۔ سب سے پہلے فرانس میں 1789 میں ایک اعلانیہ جاری کیا گیا، جس میں ایک دفعہ یہ بتائی گئی کہ ہر مرد اور عورت کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ میرے بھائیوں، عالمی جنگوں کے خاتمے کے بعد تمام ممالک نے ایک تنظیم بنائی جسے ہم اقوام متحدہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک عالمی ادارہ ہے اور جون 1948 عیسوی میں اس ادارے نے متفقہ ایک اعلانیہ جاری کیا، جس کو ہم یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں مزید وضاحت کے ساتھ اس دفعہ میں اقوام متحدہ کے اس قانون میں یہ اعتراف کیا گیا کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس مذہب کو چاہے اختیار کرے اور اس کی تبلیغ کرے۔ ہندوستان کے آئین کی دفعہ 25 میں اسی مذہبی آزادی کی بات کی گئی ہے، اور اس ملک میں دعوت دین کے لیے یہ جو مذہبی آزادی حاصل ہے، میرے بھائیوں، یہ ایک عظیم نعمت ہے جس کی روشنی میں ہمیں کام کرنا چاہیے۔ گلوبلائزیشن کی وجہ سے آج ہماری اقتصادی قدریں اور تجارتی جو حالات ہیں ہمارے درمیان اور ہمارے برادران وطن کے درمیان، یہ مشترک ہو گئی ہیں۔ اس اقتصادی اشتراک نے غیر مسلموں کو بھی اسلام کے دعوتی عمل میں شریک کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا کے بڑے بڑے پبلشنگ کے جو ادارے ہیں، کتابیں چھاپنے کے جو ادارے ہیں، وہ بھی قرآن و حدیث اور دعوتی لٹریچر شائع کر رہے ہیں، چھاپ کر کے بیچ رہے ہیں۔ چند بڑے نام ہیں: میکمیلن، پنگوئن، آکسفورڈ، اور ہندوستان میں ماضی میں نول کشور پریس اس کام کو بہت خوبی سے انجام دے چکا ہے۔ یہ ایک نئی چیز ہے جہاں سے ہم ان لوگوں تک اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ ہندوستان میں بڑے پیمانے پر سرکاری و نیم سرکاری تعلیمی ادارے، کالج اور یونیورسٹیاں قائم ہیں اور قائم ہو رہی ہیں۔ ان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک شعبہ اسلامیات کا ہوتا ہے، اسلامک اسٹڈیز کا ہوتا ہے۔ اس میں مسلم طلباء کے ساتھ غیر مسلم طلباء اور طالبات بھی پڑھتے ہیں۔ اس شعبے کے ذریعے جو مسلم طلباء وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے ایک امکان اس بات کا ہے کہ آپسی گفتگو میں، ڈائلاگ میں ان کے سامنے وہ دعوت دین کو اچھے انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے موجودہ دور کو ایج آف ڈائلاگ یعنی دور مکالمہ کہا جاتا ہے، جس کا ذکر بھی میں نے کیا۔ مکالماتی امکانات کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور دعوت دین کی راہ میں اس کو ضرور اپنانا چاہیے۔ ہمارا ملک
جدید مواصلاتی ذرائع کو بنانے اور اس کو اختیار کرنے میں آج سر فہرست ہے، اور یہ جدید مواصلاتی ذرائع انسانوں کی ذہن سازی میں بہت بڑا رول ادا کر رہے ہیں۔ صحیح اسلامی تعلیمات کو ان ذرائع ابلاغ پر ایک منظم پروگرام کے ساتھ اپلوڈ کیا جا سکتا ہے، جس سے یہ دنیا کے بڑے حصوں کو جس کے ذریعے مخاطب کیا جا سکتا ہے۔ ایک داعی اللہ اگر آج یہ کام کر رہا ہے، آج آپ کسی تقریر کو اپلوڈ کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دعوتی مشن آپ کے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ کام کرتا رہے گا۔ حضرات، اخیر میں اس دعوتی امکان پہ اپنی بات ختم کروں گا کہ تعلیمی میدان کے اندر ڈسٹینس ایجوکیشن یعنی فاصلاتی تعلیم نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے، خاص طور پہ لاک ڈاؤن کے بعد۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل ثروت حضرات، جو مالدار حضرات ہیں، وہ آگے آئیں اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایسے دعوتی مراکز قائم کریں جہاں سے کامیابی کے ساتھ دعوت دین کو جاری رکھا جائے۔ الغرض دعوت دین کا کام کرنے کے لیے وطن عزیز میں مسلمانوں کو جو مواقع اور امکانات میسر ہیں، وہ اس وقت دنیا کے بہت سارے نام نہاد اسلامی ممالک میں بھی میسر نہیں ہیں۔